बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खिलाफत के बारे में क्या वसीयत की? जवाब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा बनाया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश के बाद किसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को उठाया था? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को यह किसने बताया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर खूबसूरत लड़के आते हैं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बताया था। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर की लंबाई कितनी थी? जवाब है, 4 गज थी। सवाल है, सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी ने रिवायत की हैं? जवाब है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, सूर कितनी दफा फूंका जाएगा? जवाब है, 2 दफा। किरत वाजिबा कुरान पाक में किससे कहते हैं? सूरह अल फातिहा को। सवाल है, कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है, 11 मर्तबा। किस नबी के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे? हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर बुतों के नाम थे वुद, सवा, यगूस, बऊक और नसर। किन की शहादत के बाद दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया? हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया। कौन सी सब्जी का इस्तेमाल बांझपन के मर्ज के लिए मुफीद है? भिंडी, बंद गोभी। सवाल है, नजाशी का दीन क्या था? जवाब है, नजाशी का दीन ईसाईयत था और यह बेहद रहम दिल, इंसाफ परवर और तौरात और इंजील का आलिम था। वसवसों से कौन सी सूरत बचाती है? सूरह नास। सवाल है, वो कौन सी कब्र है जो अपने साहब को लेकर चली थी? जवाब है, वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली है। जब आप दरिया में गिरे, मछली ने आपको निगला और लेकर चल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर आतिश कदा फारिस की आग जो 1000 साल से एक लम्हा के लिए ना बुझी थी और शहंशाह फारिस के महल के कंगरे जलजले से टूट गए, बताए कितने कंगरे टूटे? 14 कंगरे टूटे थे।
سوال ہے اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ جواب ہے حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ سورہ العصر میں۔ سوال ہے جس کو جانور ذبح کرنے پر رحم آتا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ پاک بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ سوال ہے حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب ہے حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، کتنے دنوں تک رہا؟ جواب ہے جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی پر حد سے زیادہ آ گئے تو اللہ نے ان پر گرمی کا عذاب بھیجا، گویا کہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ان پر کھول دیا گیا۔ جب یہ لوگ گرمی سے پریشان ہو گئے تو مکانوں سے باہر بھاگنے لگے۔ اللہ نے بدلی کا ٹکڑا بھیجا جس کے نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ لوگ یکے بعد دیگرے سب اسی بدلی کے نیچے آ گئے تو اللہ نے اس بدلی کے اندر سے آگ کے انگارے ان کے اوپر برسائے جس نے ان کو بھون کر رکھ دیا اور ان کو تلی ہوئی بھنی ہوئی ٹڈیوں کی طرح بنا دیا۔ ان پر ناپ تول کی کمی کرنے کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور 7 دن تک یہ عذاب رہا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے اور بطور اعزاز 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سوال ہے اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے پتھروں کا عذاب کس قوم پر آیا؟ جواب ہے قوم لوط پر۔ سوال ہے جنگ احد 3 ہجری میں ہوئی، بتائیں کون سا مہینہ تھا؟ جواب ہے محرم کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے یاد فرمایا؟ صادق الوعد کے لقب سے۔ سوال ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیں۔ جواب ہے صوبیہ ابو لہب کی لونڈی اور حلیمہ سعدیہ۔
زکوٰۃ کا صحیح نظام کیا ہے؟ حکومت زکوٰۃ خود اکٹھا کرے اور قرآن میں بیان کردہ مقاصد کے لیے صرف کرے۔ سوال ہے، طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ سوال ہے، قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ کس جھوٹے نبی نے حجرہ اسود کو چرایا تھا؟ اکرویہ الکرمتی یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نکلا تھا جس نے حجرہ اسود کو بھی چرا لیا تھا۔ کس نماز میں آخری صف پہلی صف سے زیادہ افضل ہے؟ نماز جنازہ کی نماز میں۔ سوال ہے، کون سے نبی زمین پر بیٹھتے تو وہ سر سبز ہو جاتی؟ جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ سوال ہے، وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آب سلطانی کس سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ کھیتی باڑی۔ سوال ہے، ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے عربوں کی مارکہ آرائیاں۔ سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک مرتبہ کوئی لغزش ہو گئی تھی، بتائیں اللہ پاک نے کس دن معاف فرمایا؟ یوم عاشوراء کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟
دنیا میں عبادتوں میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی۔ سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب ہے آداب معاشرت۔ قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال ہے قیامت کے روز اللہ پاک کا نام کیا ہوگا؟ جواب ہے واحد القہار۔ کس نبی کی امت پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ حضرت جرجیس علیہ السلام کی امت آپ علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، اور آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور آسمان سے آگ برسائی گئی۔ آسمان سے یہ آگ سوموار کے دن برسائی گئی تھی۔ کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ سورہ فلق۔ سوال ہے منت ماننا کیسا ہے؟ جواب ہے جائز ہے اور منت مان کر پورا کرنا واجب ہے۔ سوال ہے نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے نصف ایران ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اصفہان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے کتنے تھے اور کس کس چیز کے تھے؟ جواب ہے 2 پیالے تھے، ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا۔ پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے نجاشی۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ کس مخلوق کے خون میں سونا پایا جاتا ہے؟ انسان کے خون میں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کا نام بتائیں جن کے ساتھ گفتگو کر کے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام حضرت فاطمہ اور بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسد بن زرارہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سوال ہے ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ عورت کے کیا کھانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بچے خوش اخلاق اور بردبار پیدا ہوتے ہیں۔ جواب ہے قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کن پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال ہے مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے 2۔ سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو ایک ایسے ہودج میں رکھا گیا جیسا ہودج شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تابوت میں پوشیدہ کر کے چھپا کر دفن کیا گیا اور اس طرح تابوت میں چھپا کر دفن کرنا اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوا۔ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنت کے ارد گرد مکانوں میں رہے گی؟ جنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس یہودی کے گھر کو آگ لگوا دی؟ منافقین سویلم نامی ایک یہودی کے گھر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو بد دل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھر طلحہ بن عبداللہ کو کہہ کر جلوا دیا۔ سوال ہے اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ جواب ہے لات کی۔ سوال ہے تابوت سکینہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ جواب ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی نعش سوس شہر میں کس طرح پہنچی؟
اہل سوس نے آپ علیہ السلام کی نعش کو بارش کی دعا کرنے کے لیے مانگی تھی تاکہ اللہ پاک اس نعش کی بدولت وہاں قحط زدوں پر بارش کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نبوت پر فائز تھے یا رسالت پر؟ دونوں پر، یعنی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ داڑھی کس پیغمبر کے بعد لازم ہو گئی تھی؟ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے بعد داڑھی لازمی ہو گئی۔ سوال ہے سن ہجرت کا جاری کرنے کا فیصلہ کس نے کیا؟ جواب ہے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کے قاتل کو معاف کر دیا گیا؟ فتح مکہ کے موقع پر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ قریش مکہ کا لقب کیا تھا؟ فہر۔ کس قوم کو عرب میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا تھا؟ یہودیوں کو۔ کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ سورہ الماعون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال ہے مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ جواب ہے 3 ماہ۔ نماز تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 20 رکعتیں۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب ہے مسجد گمامہ۔